اچھا، جانوروں کے دانتوں کے بارے میں، قربانی کے جانوروں کے دانت. اب پچھلے سال مجھے ایک لڑکے نے کہا کہ مجھے کہتے جی ہم نے ایک جانور لے لیا بڑا اچھا ہے، لیکن وہ ہمارا پشت میں 4 آنکھ مطلب 4 دانتوں والا ہے، لیکن اس کے ابھی 2 دانت نکلے ہیں. میں نے کہا میں نے تو ابھی سنا ہے، میں نے تو نہ جانور رکھے اور نہ میں آج تک منڈی میں گیا ہوں. بس وہ بچے چلے جاتے ہیں، لے آتے ہیں، ذبح بھی کر دیتے ہیں سب کچھ. تو وہ مجھے نہیں پتہ ان چیزوں کا اتنا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم گئے تھے تو جانور بڑا بہت دیکھنے کے بعد پسند آیا، لیکن وہ 2 دانت تھے. وہ کہتے ہیں کہ اصلیت میں 4 دانت ہیں اس نسل کے جانور. بہرحال شریعت کا ایک قاعدہ اصول ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اونٹ ہو اونٹنی ہو اس کا 5 سال سے زیادہ ہونا ضروری ہے، اور یہ بیل بینس اور اس جو کیٹیگری میں آتے ہیں گائیں وغیرہ یہ 2 سال سے زیادہ ہونا چاہیے. اور جو بکرا ہو بکری ہو وہ 1 سال سے زیادہ ہو، اور دمبا مینڈا یہ جو چیز ہو بیڑ تو یہ 1 سال سے اگر کم بھی ہو لیکن 6 مہینے سے زیادہ ہونا چاہیے، اور اتنا موٹا فرق ہو کہ 1 سال کے برابر لگتا ہو. علماء کہتے اس پہ بھی جائز ہے. اب اس کے دانت ہو نہ ہو، 2 ہو 4 ہو، نکل آ کے پھر گر گئے ہو، کچھ بھی ہو، اس پہ قربانی ہو جاتا ہے. لیکن ہاں سامنے والا جو پالنے والا ہے اس کا بھی اعتبار ہونا چاہیے کہ وہ کبھی ایسا نہ ہو کہ بہت چھوٹا ہو اور کوئی انجیکشن لگا کے اس نے موٹا کیا ہو صرف پیسے دینے کی. آج کل ہر قسم کی وہ ہوتی ہے بےایمانی، تو وہ دیکھنا ہے. پھر اگر وہ صحیح ہو، ایج اس کا پورا ہو، اس کے دانت ہونا ہو، اس پہ قربانی فتاوی رحیمیہ فتاوی حقانیہ میں لکھا ہے کہ اس پہ قربانی جائز ہے، کر سکتے ہیں. اچھا، بڑے جانوروں میں حصے کتنے ہیں؟ بڑے جانوروں میں جو جیسے گائیں بیل وغیرہ ہے اس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جفت ہے تو نہیں طاق ہونے چاہیے، مطلب اگر 4 ہے تو 5واں ڈھونڈو، 2 ہے تو تیسرا ڈھونڈو. بندہ بڑے جانور ہو چھوٹا ہو اکیلا بھی کر سکتا ہے اس میں، اور حصے بھی بنا سکتا ہے اس میں. بڑے جانوروں میں پھر حصے بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں پھر 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3. ہاں جو طاق جو ہے وہ اللہ کو پسند لفظ ہے، اور جو 7 ہے 7 حصے میں یہ وجوبی قربانی کا. اب نفلی قربانی ہے، کچھ بندے تھے وہ 20 بندے اکٹھے ہو گئے عید کے دنوں میں یا عید کے علاوہ بھی. عید کے دنوں میں اگر ہے اور صاحب نصاب نہیں تھے یا صاحب نصاب تھے لیکن انہوں نے ایک قربانی کر لی، مطلب چھوٹا بکرا لے لیا یا کوئی بیل لے لی، گائے لے لی، پر انہوں نے کہا کہ ہم کچھ بندے ہیں 20 بندے ہیں یا 25 بندے ہیں، ہم 10 ہزار اکٹھا کر لیں گے، اور وہ ہم صاحب نصاب نہیں ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، لیکن چلو 10 ہزار ہیں، ہم ایک گائے لے کے آ جائیں گے، اس کے 20 حصے کر لیں گے، 25 حصے کر لیں گے. تو وہ نفلی قربانی ہو تو اس میں 25 حصے بھی کر سکتے ہیں، 20 بھی کر سکتے ہیں، جتنے بندے آ جائے وہ کر سکتے ہیں. وہ تو بکرا یا بکری بھی 2 بندے لے سکتے ہیں، 3 بندے بھی لے سکتے ہیں. کہہ رہے 4 بندے اکٹھا ہو کے ہم ایک بکرا لے لیں گے، ذبح کر لیں گے نفلی قربانی. لیکن وجوبی قربانی میں بکرا بکری یہ جو اس کیٹیگریز میں ہوتے ہیں بیل وغیرہ مینڈا وغیرہ، اس میں ایک حصہ ہے، جو اس سے بڑا ہے گائیں وغیرہ ہے اس میں 7 حصے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے اس میں. اچھا، کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ یا ولیمے کا حصہ بالکل کر سکتے ہیں. 7 بندے ہیں مثال گائیں بیل بینس میں، اور اس میں 4 ہے اس نے قربانی کرنی ہے، اور 3 یا 4 ہے یا 2 ہے اس نے عقیقہ یا ولیمے کا حصہ. ایک بندے نے ایک حصہ قربانی کا لے لیا، ایک عقیقے کا لے لیا یا ولیمے کا لے لیا، بالکل جائز ہے، لے سکتا ہے. فتاوی شامی میں لکھا ہے، تطرخانیہ میں لکھا ہے. اچھا، فتنہ کے ڈر سے گائے کی قربانی ترک کرنا قانون ممنوع ہونے کے باوجود گائے کی قربانی اور گوشت کا حکم. یہ ہمارے کچھ دوست ہیں وہ ساؤتھ افریقہ میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ انڈین بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے بڑی سختی کی ہے کہ گائے وہ ہماری ماں جیسی ہے، ان کا ایک عقیدہ ہے، تو اس کو آپ لوگوں نے ذبح نہیں کرنا ہے. تو وہاں پہ ایک قانون انہوں نے پاس کیا ہے چھوٹا موٹا کہ جی نہیں کر سکتے. یا انڈیا میں کچھ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں. تو اگر اس پہ بہت زیادہ ہو، مجبور ہو وہ، تو وہ گائے کی جگہ پہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر وہ کمزور ہے تو گائے کی جگہ پہ کوئی دوسری قربانی کر لے، بالکل چل جاتا ہے. اگر شرعاً حکومت نے اس پہ قانوناً اس پہ جرم رکھا ہو اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نہیں کر سکتے قربانی، اور یہ کہیں سے لا کے چھپا کے گائیں بیل کو گائیں وغیرہ کو ذبح کر لے، اب قانوناً تو اس میں جرم ہے، لیکن اللہ کے ہاں تو جرم نہیں ہے شرعاً. انہوں نے ذبح کیا تو پھر اس کا گوشت بھی جائز ہے، قربانی بھی جائز ہے. لیکن اگر ان کو تکلیف ہو تو پھر یہ چھوڑ دے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، دوسرا کوئی لے لے، جانور لے لے. یہ فتاوی محمودیہ امداد الاحکام میں لکھا ہے. ہر حلال جانور کی قربانی درست ہے کہ نہیں؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. اب حلال جانور تو ہرن بھی ہے، بارہ سنگا بھی ہے،
اور اس طرح اور بھی جانور ہیں جو حلال ہے لیکن وہ نہیں، حلال جانور بھی ہو اور فالتو بھی ہو جو گھر میں پالنے والے ہو، جیسے گائے بیل بھینس، یہ چیزیں ہم گھر میں پالتے ہیں تو یہ والی. اب جیسے یاک ہے، اس میں بھی پچھلے دنوں ایک فتویٰ میرے سامنے سے گزرا تھا، تو وہ اگر آئے تو شیئر کر دوں گا میں پھر. بہرحال اس میں لکھا تھا جو فتویٰ تھا اس میں یاک کے بارے میں، تو وہ میں بعد میں انشاءاللہ بتا دوں گا. لیکن اس کے علاوہ جو ہے فالتو جانور ہو، اب اگر کوئی باراسنگا ہے یا کوئی ہرن وغیرہ اس ٹائپ کے اور کیٹیگری میں آتے ہیں، جیسے وہ اگر ذبح کر لے تو اس کا نہیں، قربانی کے لیے فالتو جانور لازمی ہے، مطلب گھر میں پالنے والے جانور ہو اس پہ قربانی کرنا ہے انہوں نے، اور پھر اس کے حصے وغیرہ ہے وہ معلوم ہے سب کو. اچھا، کوئی مادہ جانور کسی حرام جانور سے حاملہ ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ جو بچہ ہوتا ہے اس کو دیکھا جائے گا، اگر اس کے خصلت اور اس کی ساری چیزیں ماں کی طرح، چونکہ جانوروں میں جو جاتا ہے نسل وہ اس پہ جاتا ہے ماں پہ. اب اگر وہ گائے کے اس میں آتا ہے، اس کے مطلب جو بکری ہے وغیرہ، اس کا جو بچہ ہوتا ہے وہ سارے اس کی چیزیں، مطلب وہ آواز بھی اس کے گائے کا ہوتا، بکری کا ہوتا ہے، یا گائے کا بچہ ہے اس کا آواز بھی گائے کا ہوتا ہے، کھاتا بھی اس کی طرح ہے، تو پھر وہ اس میں آتا ہے، گائے کے حکم میں آتا ہے، چاہے وہ حرام جانور سے وہ پریگنٹ ہو جائے. یہ ہندی اور بدائے السلام میں یہ مسئلہ لکھا ہے.